اور پہلی رات ہے، اپنی اہلیہ سے کہنے لگے، فوراً دور ہو فرمانے لگے، اب ہماری اور تمہاری ملاقات زندہ رہا تو پھر ہوگی، ورنہ انشاءاللہ تعالی جنت میں ہماری ملاقات ہوگی۔ میں جا رہا ہوں، میرے آقا کریم علیہ السلام کے منادی نے ندا دے دی ہے، اور سیدھا حضور کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچ گئے۔ حضور علیہ السلام نے مجاہدین کی صف ترتیب کی، میدان جہاد میں پہنچے، مارکہ کارزات گرم ہوا، مسلمانوں نے اس مارکے میں کامیابی حاصل کی۔ اب حضور کریم علیہ السلام نے کے سامنے صحابہ کرام جو شہید ہو گئے تھے ان کی لاشیں، ان کی اجسام موجود ہیں۔ حضور علیہ السلام نے ایک ایک کو بغور دیکھا، اس کے بعد فرمایا، میرا غلام حنظلہ کہاں ہے؟ حنظلہ دکھائی نہیں دے رہا، حنظلہ کو زندوں میں تلاش کرو، حنظلہ کو شہیدوں میں تلاش کرو۔ تلاش کیا گیا لیکن حنظلہ نہیں مل رہے۔ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حنظلہ نہیں مل رہے۔ اللہ اکبر، تھوڑی دیر ہوئی، حضور علیہ السلام نے نگاہ نبوت اس طرح آسمان کی طرف کی، اور پھر حضور علیہ السلام مسکرا دیے۔ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طرح ہنستا مسکراتا رکھے، یہ فرمائیے کہ آپ کیوں مسکرائے؟ حضور نے فرمایا، وہ دیکھو آسمان پر فرشتے ہیں کہ جو حنظلہ کو غسل دے رہے ہیں، حنظلہ کو غسل دے رہے ہیں۔ اللہ اکبر، تھوڑی دیر کے بعد حضرت حنظلہ کی جسم مبارکہ ایک جگہ مل گیا۔ واقعی صحابہ کرام نے دیکھا کہ حضرت حنظلہ کے جسم ناز سے پانی کے قطرات ٹپک رہے تھے، لیکن حضور کریم علیہ السلام نے یہ قیام فرمایا کہ اتنے صحابہ کرام شہید ہوئے، ان کو فرشتوں نے غسل نہیں دیا، صرف حنظلہ کو فرشتوں نے غسل کیوں دیا؟ حضور کریم علیہ السلام حضور علیہ السلام نے فرمایا، کیا معاملہ؟ میں دیکھتا ہوں کہ صرف حنظلہ کو فرشتوں نے غسل دیا۔ ان کی اہلیہ نے سارے معاملات حضور کے سامنے بیان کر دیے کہ یا رسول اللہ حنظلہ پہ غسل فرض ہو چکا تھا، لیکن آپ کے منادی نے ندا دی اور حنظلہ مجھ سے دور ہو گئے اور فرمانے لگے، اب ملاقات ہماری تمہاری جنت میں ہوگی۔ حضور نے فرمایا، یہی وجہ ہے میرے غلاموں کی حنظلہ کو آسمانوں پہ فرشتوں نے غسل دیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت مشہور صحابی رسول ہے۔ ان کے شہزادے حضرت عبداللہ فرماتے، بخدا ہم نے یزید کے خلاف اس وقت خروج کیا جب ہم کو اپنے اوپر آسمان سے پتھر برسائے جانے کا خطرہ پیدا ہو گیا۔ وہ محرمات سے نکاح کرتا، شراب پیتا اور نماز کو ترک کرتا تھا۔ اہل علم فرماتے ہیں کہ یزید بڑا عیاش، عیش و عشرت پسند، جانوروں کا شکاری، کتوں بندروں چیتوں کا دل دادا، ہر وقت شراب کی محفلیں اس کے دربار میں لگی رہتی، بزمیں لگی رہتی۔ جب یزید کی بد کرداری کی شہرت مورخین کہتے ہیں کہ عام ہونے لگ گئی اور مدینہ منورہ کے لوگوں پر اس کی بد کرداری جب واضح ہونے لگ گئی، تو اس وقت کے حاکم عثمان بن محمد بن ابو سفیان نے معاملے کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے اشراف مدینہ کا ایک وفد یزید کے پاس بھیجا، جس میں حضرت عبداللہ بن حنظلہ، حضرت منذر، حضرت ابن زبیر شامل تھے۔ عثمان کا خیال تھا کہ یہ لوگ جب جائیں گے اور جب یزید کے بارے میں بتائیں گے کہ تمہارے بارے میں یہ باتیں مشہور ہو رہی ہیں، تو یزید ان کو پیسے دے دے گا، دراہم دے دے گا، دینار دے دے گا، اور ان کی زبانوں کو بند کر دے گا اور یہ خاموش ہو جائیں گے۔ مگر اس کا خیال غلط ثابت ہوا۔ یہ لوگ گئے اور واقعی یزید نے 1 لاکھ درہم اور دینار ان کو عطا کیے، مگر جب یہ واپس آئے تو واپس آنے کے بعد تمام راز سے پردہ اٹھا دیا اور کہنے لگ گئے کہ ہم ایک ایسے شخص کے پاس سے ہو کر کے آئے ہیں جو بے دین ہے، شراب پیتا ہے، تنبورے بجاتا ہے، اس کے سامنے کنیزیں باجے بجاتی ہیں، جانوروں سے دل بہلاتا ہے،
رات چوروں اور بدماشوں کے گروہ میں جنگی کہانیاں بیان ہوتی ہیں. ہم تمہیں گواہ بنا کر کہتے ہیں مدینے والوں ہم نے یزید کی بیعت توڑ دی, ہم یزید کی بیعت سے الگ ہو گئے, کنارہ کشی اختیار کر لی. اللہ اکبر. پھر مورخین کہتے ہیں کہ اہل مدینہ نے یزید کی بیعت توڑ دی, تو جس کے نتیجے میں واقعہ رونما ہوا, جسے واقعہ ہرہ کہتے ہیں, کہ اس وقت مدینہ شریف پر حملہ کیا گیا اور 3 دن 3 راتیں مدینہ شریف کی پاک عورتیں یزید نے اپنے فوجیوں پر حلال کر دی, اور مدینہ کی سرزمین میں معاذ اللہ زنا ہوتا رہا. حضور کریم علیہ السلام کے منبر شریف کے ساتھ مسجد نبوی میں گھوڑے باندھے گئے. حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس وقت حضرت سعید بن مسیب نے اپنی حالت بالکل تبدیل کر لی کہ لوگ ان کو دیوانہ کہنے لگ گئے, مجنون کہنے لگ گئے, اس طرح کی حالت کر لی. حضرت سعید بن مسیب فرماتے ہیں اب میں حیران تھا کہ نماز کا وقت ہوگا, یہاں تو مسجد نبوی میں گھوڑے بن گئے, تو مجھے آذان کی آواز کہاں سے سنائی دے گی؟ فرماتے واللہ جیسی نماز کا وقت ہوتا میں حضور علیہ السلام کی مزار شریف سے آذان کی آواز سنا کرتا تھا, میں آذان کی آواز سنا کرتا تھا. تو اس طریقے کا معاملہ ہوا. حضرت نوفل فرماتے ہیں کہ میں عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ کے پاس بیٹھا ہوا تھا. ایک آدمی نے یزید کا تذکرہ کیا اور کرتے ہوئے یزید کو امیر المومنین کا, معاذ اللہ امیر المومنین یزید. حضرت عمر بن عبدالعزیز کا چہرہ مبارک اور غصے سے سرخ ہو گئے. آپ نے فرمایا تو یزید کو امیر المومنین کہتا ہے, دیکھ میں تجھے سبق سکھاتا ہوں. چنانچہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اسے 20 کوڑے لگائے, 20 کوڑے لگائے. یعنی اگر آج اسلامی گورنمنٹ ہو تو جو لوگ یزید کی حمایت کرتے ہیں ان کو یقیناً جو ہے وہ کوڑے لگیں گے اور کوڑے لگائے جائیں گے. یزید کیا ظلم و ستم افعال قبیحہ, اس کے بیٹے کی زبانی میں آپ کو بتاتا ہوں. مورخین کہتے ہیں کہ یزید نے اپنے بیٹے کا نام اپنے والد محترم کے نام پر معاویہ رکھا. جب یزید مر گیا اس کے بعد بیٹا جب اقتدار پر قائم, اقتدار پر متمکن ہوا تو اس نے ایک طویل خطبہ دیا, اور مورخین نے اس خطبے کو اسلائف المحرقہ میں بیان بھی کیا. کیا کہتا ہے یزید کا بیٹا سنیے آپ. کہتا ہے پھر میرے باپ کو حکومت دی گئی, وہ نالائق تھا. بیٹا اپنے باپ کو کہہ رہا وہ نالائق تھا, نواز رسول کریم علیہ السلام سے لڑا, اللہ تعالیٰ نے اس کی عمر کم کر دی, وہ اپنی قبر میں گناہوں کے وبال میں گرفتار ہو گیا. اور پھر اس کا بیٹا رونے لگ گیا اور کہنے لگا کہ ہم پر سب سے زیادہ گراں اس کی بری موت ہے, اس کا برا ٹھکانہ ہے کہ اس نے اطرت رسول اللہ علیہ السلام کو قتل کیا, شراب کو حلال کیا اور کعبہ شریف پر اس نے حملہ کیا. اللہ اکبر. وہ لوگ کہ جو یزید کی تعریفیں بیان کرتے ہیں اور پل باندھتے ہیں, میں کہتا ہوں کہ انہیں مورخین کو پڑھنا چاہیے, اہل علم کی اس باتوں کو پڑھنا چاہیے جو انہوں نے یزید کے خلاف لکھی. یزید حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی وصال کے بعد 60 ہجری میں مسند اقتدار پر بیٹھ گئے. جہاں پر یاد رکھو اقتدار کے ذریعے سے غریبوں کی خدمت ہوتی ہے, نیک کام کیے جا سکتے ہیں, بہت اچھے کام کیے جا سکتے ہیں, وہیں پر اقتدار لوگوں کے اندر غرور و تکبر بھی پیدا کر دیتا. آپ دیکھیں نا, ہمارے ووٹوں سے منتخب ہو کر کے لوگ اسمبلی میں پہنچتے ہیں اور پھر وزیر اعظم سلیکٹ ہوتا, پھر کہیں جا کر کے پروسیجر ہے کہ پریزیڈنٹ سلیکٹ ہوتا. لیکن کیا ہمارے ملک کے وزیر اعظم کبھی عوام میں آئے, کبھی مجمع میں آئے؟ یہ مجمع میں آنا, عوام میں آنا اپنی توہین سمجھتے. عوام کی کیا حالت ہے, مہنگائی کہاں تک پہنچ گئی, ذرا ہم معلوم تو کریں, ایک سروے تو کریں. کوئی سروے نہیں. اپنے چہرے چپاڑوں کو بھیجتے ہیں اور وہ اپنی پسند کی رپورٹ بنا کر کے آگے بھیج دیتے ہیں کہ سارا کا سارا معاملہ جو ہے وہ ٹھیک ہے. یاد رکھو یہ ووٹر کی جو آواز ہوتی ہے نا,
یہ آگے پیچھے موبائلیں، یہ سائرن، یہ ہٹو بچو، روڈز کا بالکل کلیئر ہونا، یہ ساری چیزیں ان لوگوں کے اندر تکبر پیدا کرتی ہے، غرور پیدا کر دیتی ہے۔ یہ ہمارے ووٹ سے تو منتخب ہوتے ہیں، مگر ان کے نزدیک ہماری حیثیت جانوروں سے بھی بدتر ہوتی ہے۔ اور عوام کیا کھا رہی ہے، کیا پی رہی ہے، پانی عوام کو کیسا مل رہا ہے، کوئی پوچھنے والا ہے؟ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ آپ دیکھیں، میں دو چار باتیں آپ سے کرتا ہوں۔ سردی آئے گی، گاجر کا حلوہ شروع ہو جائے گا حلوائی کی دکان پر۔ آپ گھر میں حلوہ بنائیں، رنگ دوسرا ہوتا ہے۔ آپ دکانوں پہ دیکھیں، رنگ دوسرا ہوتا ہے۔ آپ جلیبی کو لے لیں، آپ بابو شاہی کو لے لیں، اس کے اندر کیا چیز استعمال ہوتی ہے؟ اللہ اکبر، عقل حیران ہو جاتی ہے۔ یعنی کلر کارڈ، اگر میں کہوں کہ صاحب اس پر دوسرا کلر کرنا ہے تو یہ رنگ والا کیا کرے گا؟ اس کلر کو کاٹے گا کیمیکل سے، پھر دوسرا رنگ اس پہ چڑھا دے گا۔ یہ کلر کارڈ کیمیکل یہ گاجر کے حلوے میں استعمال ہو رہا، یہ جلیبی میں استعمال ہو رہا، یہ بالو شاہی میں استعمال ہو رہا۔ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے؟ ہم کھا کیا رہے ہیں؟ مٹھائیوں کی دکانوں پر جہاں بنتی ہے وہاں غلاظت کتنی؟ یہ جو ہم تیل استعمال کر رہے ہیں، یہ جو آپ بڑے مزے سے کھاتے ہیں نا، بہت سارو ہے ساسا، بہت سارو ہے۔ جو پکوڑے سموسے آپ کھاتے ہیں، یہ لال تیل، آپ کو پتا ہے یہ لال تیل صابن بنانے کے نام پر آتا ہے۔ یہ جو بنتے نا اونٹ مار کا صابن اور یہ صابن، یہ اس نام پہ آتا ہے۔ ہم کھڑے میں جوڑیا بازار میں، کروچی، یہ سہارا پراٹھے اس میں بن رہے ہیں، پوری اس میں بن رہی ہے، ہم اس کو بڑے مزے سے کھا رہے ہیں کہ بہت اچھی چیز ہے، بہت اچھی چیز ہے۔ ہم اپنے آپ کو تباہ کر رہے ہیں، اپنے جسم کو تباہ کر رہے ہیں۔ نوجوانوں، بات اصلاح کی آ گئی تو میں یہاں پر ضرور کہوں گا یہ بات، یہ جیم، یہ گٹکے، یہ مین پوری، یہ چھالیا، دیکھو انسان کے جسم کے اندر، تم سائنس پڑھ لو، انسان کے جسم کے اندر کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو چھالیا کو گلا سکے، پگھلا سکے، بلکہ چھالیا تو خود گوشت کو پگھلانے کے لیے استعمال ہوتی ہے، گلانے کے لیے استعمال ہوتی ہے، نرم کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ ہم بڑی شوق سے کھا رہے ہیں۔ اور نام ہم نے کیا رکھا؟ گٹکے کا ماوا۔ میں مسجد سے گزر رہا تھا، موٹر سائیکل پہ بیٹھا تھا، آواز آئی، یار ایک ماوا پکڑ لینا۔ میں نے کہا یہ ماوا کس کو کہتے ہیں؟ کہا شاہ صاحب یہ 15 روپے والے گٹکے کو کہتے ہیں۔ اچھا ہماری بے وقوفی آپ دیکھتے لوگوں کی، میں تو حیران ہوتا ہوں۔ ہاتھ گندے نہیں ہونی چاہیے، اسی تیزی سے پکڑا، یہ منہ میں دانت سے دبایا نکالا، ہاتھ گندے نہیں ہونی چاہیے۔ او بے وقوف ہو، یہ اندر جا کے جو جگر کو نقصان پہنچا رہا ہے، گردے کو نقصان پہنچا رہا ہے، جسم کے اندر کے اعضاء کو نقصان پہنچا رہا ہے، کیوں اپنی زندگیوں کو تباہ کر رہے ہو یار؟ یہ گٹکا میں آپ کو بتاؤں، میرے ساتھ چلے لانڈی، آپ میں ایک عرصہ رہا ہوں کورنگی کے اندر، آپ لانڈی چلے، جس طرح یہ مزدور سیمنٹ اور بجری ملاتے ہیں، اس طرح زمین پہ فرش پر گٹکا ملایا جاتا ہے، گٹکا ملایا جاتا ہے۔ اچھا جو یہ آپ پان بڑے شوق سے کھاتے ہیں، آ جائیے آپ جوڑیا بازار میرے ساتھ، پان پہ جو کتھا لگتا ہے، اس میں جوتے پر جو براؤن پالش ہوتی ہے اس کا کیمیکل استعمال ہو رہا ہے، آپ بڑے شوق سے کھا رہے ہیں۔ یار تمہیں اگر اپنی جان کی فکر نہیں ہے، اپنے بچوں کے بارے میں سوچ لو، اپنی بچیوں کے بارے میں سوچ لو، اپنے گھر والوں کے بارے میں سوچ لو۔ ایک آدمی کے ساتھ کتنی زندگیاں جڑی ہوئی ہوتی ہیں، کیا تمہیں اس کا احساس ہے؟ خدا کے لیے اس لعنت سے نکلنے کی کوشش کرو۔ حکمرانوں کو چاہیے کہ اس پر پابندی لگائے، لیکن حکمران اپنی مستی میں ہے، نہ وزیر اعظم دورہ کرتا ہے، اور ہمارے صدر کا حال، جب تک صدر نہیں بنا تھا جوڑیا بازار میں گھومتا تھا، ساتھ ساتھ